الهدى وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت باللہ وبرسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھیے گا۔ صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ، جھوم جھوم کے پڑھیے گا۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ میں سب تو پہلے گزارش کرانگا، اگرچہ سارے ساتھیاں نے جنہوں نے بھی پڑھی ہے، نقیب محفل ہیں یا ثنا خان ہیں یا خطبہ ہیں، سب نے آندھی ہے کہ ایسا دیکھ دے پہ ماشاءاللہ مجمع ستا پہ ہے، یہ واقعی ہے میں کیوں جی سارے نے آکھی آہی کے یہ ویسے گلہ بندہ ہے، کیوں جی گلہ ہے بھی ٹور جائے کڑا کسی کو پابندی لا کے رکھی ہے، اتنے کڑا بھی کوئی تور پہاڑ آیا کھلا بھی تجھے اٹھنا نہیں ہے، آدھی موج نال بیٹھے ہیں نا جی، کیوں جی کوئی پابندی تو کوئی نہیں ہے، آدھی شوق نال بیٹھے ہیں، آدھی لگن نال بیٹھے ہیں، تو جنہا شوق ہوندہ ہے وہ تو بڑھا نہیں ہون دیندہ، اللہ دے بندے سون کی میں دیندہ ہے، شوق دا بڑھا نہیں ہون دیندہ۔ دب کیا خدر ہے سبحان اللہ۔ آج دی محفل دی جو نسبت ہے، انہوں جو منصوب کیتا گیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ دے، یعنی سادہ لفظہ میں آنج کر عرض کران کہ آج دی جڑی محفل ہے ایک جنے دی یاد چھے، کہیں دی یاد چھے؟ جنا بندہ جنہوں جنا کہیں دے نا جی، امام اہل سنت جڑا سنیاں سارے سنیاں دا امام ہے، محسن اہل سنت جنہ دا پوری اہل سنت اس جماعت ہوتے جس بندے دا جنے دا احسان ہے نا جی، وہ اس جنے دا ذکر کر رہے ہیں، تو جدو جنے دا ذکر ہوئے پھر سننا بھی جنے بان کے چاہیے ہوندہ ہے، کیوں جی؟ ایک اور میں سوال کرانگا، گزارش کرانگا بھی جیس جنے دا ذکر ہے کو تھوڑا بہت آپ جاننے ہیں نا جو انہوں نے بولو تو سے علماء دی صحبت نال، علماء دی معرفت انہاں دی سنگت چ بین نال اساں اعلیٰ حضرت نو جاننے ہیں نا جی، تے جدو بندہ اعلیٰ حضرت نو جاندہ ہوئے جڑا بندہ تے پھر اعلیٰ حضرت دا ذکر ہوئے انہاں دی گل ہوئے تے پھر بندہ او مچلے نہ ایک گل سمجھو باہر ہوندی ہے، جنے دا ذکر ہے تے جنے بن کے سنو۔ دب کیا خدرہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت دا لکھیا کلام ہے، پہلے بھی پڑھ گئے دوست احباب، پہلے پڑھے گئے خطیب تا وڈے وڈے لانگے بابا آپا تا خطیب ہی کو نہیں گئی، دیسی بندے ہیں انج دے بھی خطیب کی ہو گئے نے بھی جنہ دے وہ آپ ہی وڈے، انہوں دا ملک ہی وڈا تے نا ہی وڈا، انہوں دے بول ہی وڈے، گلہ ہی وڈیاں، گلہ ہی بیٹھے ہو انہوں دا گلہ ہی وڈا، آپ ہی وڈے، ملک ہی وڈا، اللہ دے بندے انہوں دے ملک دا نام لین لگے ایڈا وڈا منہ کھولنا بندہ ہانگ کانگ بیٹھے ہو، تے جڑے پنڈ دے وچوں میں تو ایڈا کو نا 41 نہیں توجہ کی تھی تسی، جندہ نا ہی پینڈ دا نا نکا جو ہوئے انہیں کیا کرنا ہے بابا؟ آنگ کانگ خطیب سن کے اس بعد کوئی گال باقی رہ جاندی بلا، تے جے کوئی ماڑا بندہ ڈاٹیاں دے وچ آ جاوے تے وچ سنگی یار بیلی ہوندے نے وہی ماڑے نال موڈا لان دینا جی، ذرا موڈا لاؤ خواہ محبت نہ کہو ذرا سبحان اللہ۔ موڈا تسی لانی ہے، دو چار گلہ میں عرض کرنی ہے بس، انشاءاللہ بوتا توڑا ہی سار جانا ہے، بوتا زاڑا ہی سار جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ حضرت نے لکھیا کلام حضور دی شان بیان کی تھی، اللہ حضرت نے ساری زندگی حضور دی شان بیان کی تھی، ساری زندگی بچپن تو لے کے آخری ساہ تک اللہ حضرت دا دن ہوئے، رات ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، صبح دا ویلا ہوئے، جتھے بھی ہوئے، بھلے ایتھے پاکو ہند دے وچ رہنے، بھلے وہ عرب دے وچ چلے گئے نے، جڑے بھی جگہ تے رہنے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی انہوں نے محبوب دی نات ہی پڑھی ہے، محبوب دی۔ ایک گل ذہن چ رکھو، جڑا بندہ وزیر اعظم دی تعریف کرے، وزیر اعظم دی تعریف کرے، ایک نہ ایک دن انہوں او منسٹر بنا ہی چھڑ دے بھی یارا، تو بابا ٹیل لائی کھلائیں تے بابا دیر دا لگے ہیں،
انہوں وزارت لب بھی جاندی ہے تے جڑا وزیر اعظم دی تعریف کرے وہ وزیر بن جاندہ ہے تے جڑا مدینے والے دی تعریف کردہ بندہ ہوئے جڑا ہر ویلے ہر گھڑی سرکار دیا ناتا پڑے تو سرکار دیا تعریفہ کرے تو پھر دکھ بھی لگتا ہے جڑا وزیر اعظم دیا تعریفہ کرے وہ وزیر بن جاندہ ہے تے جڑا سارے بادشاہاں دے بادشاہ دی تعریف کرے سونے نبی دی تعریف کرے اور تعریف کردہ وقتے ناتا پڑھدہ وقتے لیکن وہ دا معیار ایڈا ڈگیا ہوئے کہ 20,000 تے راضی ہو جاوے نہیں تُسی توجہ کی تھی ناتا حضور دیا پڑھے ناتا بادشاہاں دے بھی بادشاہ دیا پڑھے تے معیار کی ہوئے 20,000 25,000 30,000 ایک معیار ہے نہیں سونے ہو جڑا وزیر اعظم دیا تعریفہ کرے ایک نہ ایک دن وزیر بن گئے لیکن جڑا صبح و شام دم با دم مدینے آلے دیا ناتا پڑے وہ احمد رضا بن گئے آپ کے کہہ رہا سبحان اللہ آپ کے کہہ سبحان اللہ جڑا صبح و شام ناتا پڑے پھر وہ امام اہل سنت بن گئے گل میں بڑی ساری کیتی ہے پر تسی اوڈی بڑی چوپ کر کے بیٹھے ہو بابا قاری زوار صاحب ساڑھے نال دی مسجد خطیب ہیں جی تے میرے مدرس دے مدرس بھی ہیں ایک حضور پولیس دا ناکہ لگیا ہوئی تے اوتھے پولیس نے کسے بندے نے روک لیا ہایا پینڈو جی جدو انہوں روکیا نا تے انہوں تھلے لاغ کے موٹر سائیکل تو انہوں پوچھیا تیرا نا کی ہے وہ کو بولے نا بیٹھے ہو انہوں پھر پوچھا تیرا نا کی ہے وہ کو بولے ہی نا 3 باری نا پوچھا تیرا نا کی ہے وہ بولے ہی نہیں اخیر انہیں چنگی ایک اندھے چھانڈ دیتی ہوندے جدو چھنڈی نہ میں تو نا دا سوئے اگو آرام نہ کہنا میں جو تیرنا بولن تے راضی نہیں تو ہے میں بلائی جانا نہیں توجہ کی یہ میں کی سمجھا بھی تو سب میں نہ بولن تے راضی نہیں بیٹھے کیوں جی راضی ہوتی تو آپ کیا خدرہ سبحان اللہ ہمیں نے شاکتہ نہ پوے یارا اللہ حضرت کلام پڑھنا ہے تے سارے نے بالکل مسیطے بیٹھے ہیں تے ایمانو ایمانی سارے نے رال کے پڑھنا ہے انشاءاللہ رال کے پڑھ لیے حضور دی شان جی پڑھنا ہے انشاءاللہ نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا اچھا آج استادہ نے بھی مہربانی کی تھی ایک وڈی ساری اگے استاد بابا 12 کم اوکھا 12 کم دن دے آج استادہ نے مہربانی کی تھی کم اولا دیتا ہے بھی جس ویلے مجمع جاگدہ ہوئے وہ سبق سنانا اوکھا ہوندہ جدو ستا پہ ہوئے پھر سبق سنانا بھی سوکھا ہوندہ درہ اینڈ تے وائی لائی بچو تو سارے بیلے ستے سے دے پہنے دے لیکن میں تو انہوں جگا کے سنانا انشاءاللہ تو جو سارے ہیں دی آرل کیا کی نعمت بانٹتا جی سم وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی موشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا
نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ وے جڑے بابے دے اسی لڑ لگیاں بابا روحانی پاوری رکھ دا وے اسی اتھے بیٹھ کے جے بابے دی مرضی اللہ کام کرانگے یقیناً بابا لاہور راضی بیٹھا ہوئے گا. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. نہیں نہیں ایویں بابا کتنے راضی ہوندہ بابا ڈاڈے نارے نہ راضی ہوندہ ہے. ہاتھ چوک کیا کہتا ہے؟ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. انہیں مانا. پچھلے بلی بیٹھے ہو تاڑے کل بھی چنڈے نہیں ہیں ہاتھ چک لو درہ. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا او انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. ہندوان دی برات کرو نکلی تے راہ بھول گیا جڑے پنڈ جانا آیا کہیں نہ دی برات گلہ مامی وہ کرنیاں نے جڑے پہلے خطیب کر گئے نے انہاں دی ذرا بولی اچھی آئی ملک کی اچھا گلہ ہی اچھیاں اپنی بولی نیمی نیمی بجری سمجھ آن دی رہے یارا. ہندوان دی برات بھی جاوے تے راہ بھول گئے سجے پاسے ویکھیا تے ایک بابا حال باندھا پیا نظر آیا انہاں کہ چلو بابے کو راہ پہنچ لئیے. جدو بابے دے کول گئے تے بابا کون ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ. حال پہ باون دو چار وچو برات وچو ہندو نکلے تے بابے دے کول ٹر گئے کہندے بابا اسی براتیاں تے ہندوان دی برات ہے تے اسے جڑے پنڈ جانا پنڈ دا رات دسو بھی کیڑے پنڈ جانا جے کہندے جی احمد پور جانا ہے. بیٹھے ہو کتے جانا ہے؟ احمد پور جانا ہے. اچھی آکھو کتے؟ احمد پور جانا ہے. یا اونا دی زبانو احمد پور سنیا تے بابے اوری مست ہو ونجے. ہر ذوق والے دی اپنی لین ہوندی ہے. جدو بابا مست ہو گیا تے مستی دے وچ کہن لگا میں تانوں احمد پور دا راہ بھی کھاواں کہ پڑھائی چھڑا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا بات. راہ بھی کھاواں کہ پڑھا چھڑا. اونا دی جانے بلا بھی بابا کہندہ کیے ایویں وچو کسے نے کیا چھڑیا بابا چل اپڑا چھڑ بھئی. بیٹھے ہو جڑا بندہ ایڈا ٹھلا ہوئے نا انہوں کہندے نے پہنچی سرکار ہے. ہاں تسی یہ تھے بیٹھے ہو کہ پہنچے بیٹھے ہو؟ دب کیا کو سبحان اللہ. بابا اپڑا چھڑ بھئی. اچھا کہا بابے نے کیا بھی چل اکھا بند کرو. انہوں نے بیلیاں نے اکھا بند کی تھی برات ہوتے کھلی 3-4 وچو نکلے ہوئے نے اکھا بند کرائیاں فرمایا چلو اکھا کھولو. یا اکھا کھولیاں مدینے دی کلی تے گنبد خضرا سامنے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہاں رولا پا چھڑے بابا یا کی کیتا ہی سبحان فرمایا آپ پہ تسی آکھے احمد پور جانا ہے اللہ. اسی پھر احمد پور اپڑا چھڑے آجے. کہنے لگے بابا ایس احمد پور نہیں جانا اتھے جانا ہے جتھے ساڑا انتظار ہوندہ پہ اتھے نہیں جانا. اے احمد پور نہیں کسی اور احمد پور جانا ہے. بابا کہنے لگا جی ایس احمد پور نہیں جانا کسی اور احمد پور جانا ہے. مڑ رائی کسی اور کل پوچھو اسی دائیے احمد پور جانا دے ہیں بابا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی اور کوئی احمد پور جان دے نہیں. آہی گل اللہ دے فرمان دے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. استاذ العلماء استاذ الکل فی الکل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کریم ارشد رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
قابل سعادت و احترام چودھری محمد افتخار جامی صاحب، صوبائی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب، ڈویژنل رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ، دیگر علماء کرام ثنا خنان شری لسان اور غلامان اعلی حضرت امام احمد رضا، محبان احمد رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے جملہ عرض کیتا ہے کہ آج دی جڑی محفل ہے ایک جنے دی یاد وچ اہتمام کیتا گیا ہے۔ کن دی یاد وچ؟ اونچی بولو۔ ویسے جڑا تسی ٹھلا بول دے ہو نا تہاڈا حق بندا ہے، کیونکہ جنے دی گل جنے ہی کر دے نا جی، آپاں ہاں نہیں گے، لہذا تد کر کے پھر ٹھلی ملی گل صحیح تے جنیاں دے نال نسبت ہووے۔ او کی آندے نے سیانے، تسی بابے بیٹھے ہو، سیانے آندے نے جے اٹھ والے نال یاریاں ہون تے بوئے وڈے رکھنے پیندے نے، بیٹھے ہو، جے اٹھ والے نال یاریاں ہون تے پھر بوئے وڈے رکھنے پیندے نے، تے جے جنے نال اعلی حضرت نال یاری ہے تے پھر جنا بن کے رہنا پینا ہے۔ یہ کوئی گل نہیں کہ میں اعلی حضرت میں اپنے آپ نو رضوی بھی آکھاں، احمد رضا دی نسبت بھی شو کراواں تے پھر میں مین مین کردا پھر نہیں جنیاں دی گل پھر جنیاں طرح کرنی، دب کے کہہ درا سبحان اللہ۔ جڑی میں آیت پڑھی نا سورہ فاتحہ شریف دی آیت بڑی معروف آیت ہے، چونکہ میری گلاں جھٹکیاں نے تاں پر میں آیت یوں پڑھی جڑی سوکھی جی آیت ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر نماز دی ہر رکعت وچ آپا سورت پڑھی دی، سورت وچ اے آیت پڑھی دی ہے، اللہ پاک کو رات انہاں لوگاں دے رات چلا جنہاں اُتے تیرا، سارے بولو، جنہاں اُتے تیرا غیر المغضوب علیہم، انہاں دے لوگاں تے رات نہ چلاویں جنہاں اُتے تیرا غضب ہویا ہے، جنہاں اُتے تو ناراض ہوئے ہیں انہاں دے راہ تو بچا تے جنہاں اُتے تیرا انعام ہے انہاں اُتے راہ تے۔ اس آیت وچوں دو گلاں نکلیاں جی، توجہ کریا جی۔ ایک گل یہ ہے یار دے یاراں نال یاری تے یار دے دشمناں نال دشمنی، نہیں توجہ کی تھی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جڑے انعام یافتہ لوگ نے انہاں تے راہ دے چلن دی دعا منگی ہے، تے غیر المغضوب علیہم ولضالین، جڑے او دے راہ تے نہیں جنہاں تے او دا غضب ہویا ہے انہاں کولوں بچن دی دعا منگی ہے، یا اللہ انہاں تو بچاویں تے انہاں دے راہ تے چلاویں جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے۔ ان دے تو علماء فرماندے نے ایمان دا تقاضا اور اصل ایمان ہے ہی آئے کہ رب دی جماعت نال پیار ہوئے، سجنہ دے یاراں نال پیار ہوئے تے جڑے غیر ہومن انہاں نال انج دشمنی بھی ہوئے، دشمنی بھی تے جے بندہ آکھے یار دے یاراں نال یاری بھی ہوئے تے جڑے یار دے دشمن ہومن کو تھوڑا بہت انہاں نال بھی پیار ہوئے، گل ٹھیک ہے بھئی؟ نہیں توجہ کی تھی تسی یاراں بھئی جے یار دے یاراں نال یاری ہوئے تے پھر یار دے دشمناں نال دشمنی بھی ضروری ہے، دشمنی بھی۔ میں کیوں عرض کردا پیا؟ تاں عرض کردا پیا علماء تشریف فرمایا نے، تسی مجمع چیک کر لیا جی، جنہیں مردی اعلیٰ حضرت دا ذکر ہوئے یا کسی اور پیر دا کسی آستانے دا ذکر ہوئے نا جی، اونی تپش یا اونا سیکا کسی اور دے ذکر تے نہیں لگدا جنہ سیکا اعلیٰ حضرت دے نا تے لگدا ہے، اعلیٰ حضرت دے نا تے سیکا لگدا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب دا ذکر کر لو خیر ہے، کچھ نہیں ہوندہ، برداشت کر لیں گے۔ داتا علی اجبری دا ذکر ہوئے تے خیر ہے، برداشت ہوندہ ہے۔ جتنے بھی بڑی بڑی گدیاں نے، آستانے نے، علماء ہیں، اکابر علماء گزرے نے، انہاں دا ذکر کرو گے خیر ہے، برداشت ہوندہ ہے، لیکن یا اعلیٰ حضرت نہ آندہ ہے تے سیکا لگدا ہے۔ سیکا کیوں لگدا ہے؟ صرف اس دھرتی جو ہوتے پاکو ہند دے وچ اعلیٰ حضرت کی انجدہ جنہ گزرے جن نے یار دے نال یاری کرنی سکھائی ہے تے یار دے دشمنی کرنی بھی سکھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دورنگی انہیں نہیں رہن دیتی، دورنگی انج نہیں رہن دیتا بھی یار دے یارنا یاری بھی لائی رکھو تے دشمنہ بھی پیار پالی رکھو، انج دا اعلیٰ حضرت نے رہن دیتا۔ تو جو سارے ہیں دیئے کام ہی کوئی ہونا ہے،
جے یار نال یاری ہے تو پھر یار دے سارے دشمنوں نال دشمنی بھی ہوئے گی. تو انہوں کی سمجھ آئی گال دی؟ کھولنا نہیں بھائی. تینوں مالو نال غرض دے مالو آوے گا آیا گاہ کی کمال بندے ملازم رکھنے پہ. لیکن جو نال پر آیا انہوں آکھا بھی یہ کھولنا نہیں ہے, لیکن انہوں چین آیا نہیں ہے. مالک نہ بیٹھے انہوں نے کہا کھولیے تو سے بھی لکھیا کی جدو کھولیا او سونے ہو مسلمانوں جدو تویز کھولیا صرف اینا ہوں دے تو لکھیا ہویا ہے او پان کھانا لیو پان اس دکان تو خریدو. نہیں توجہ کی تھی تسی کلام کلوم لمبے چھوڑے نہیں لکھے, صرف اینا لکھیا ہو پان کھانا لیو پان ایتھو لوے آجے. تے تھلے آپ نے اپنا نام لکھتا احمد رضا. جدو سونے ہو تویز دینا لے ہاتھ ستھرے ہون پھر تویز اینج اثر کر دینے. دب کیا کو سبحان اللہ. آخری جملہ سنیا جی, آخری جملہ سنیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا آپ دا عقیدہ رسالت جتنا پختہ اونا ہی پختہ آپ دا عقیدہ توحید بھی سیگا. حضور علیہ السلام دی رسالت دے معاملے چ, حضور دی نبوت دے معاملے چ, حضور دی ناموس دے معاملے چ اعلیٰ حضرت جتنے پختہ تے پکے آئے اللہ دی توحید دے معاملے وچ بھی انہیں ہی پکے آئے. توجہ سارے ہاں دیئے. ہاں اعلیٰ حضرت آپ دے کول ایک فقیر آ گیا, منگن والا بیلی آ گیا. جدو فقیر آیا نا جملہ سنیا جی, انہوں آگے کی کہنے لگا, کہنا جی احمد رضا جی بابا, کہنا میں نے 10 روپے دینی تے میں تیرا مکان پٹھا کروں ہاں. بیٹھے ہو انج دیاں کرامتہ وکھامنوں تہاڈا بھی دل کردا ہے. ہاں ہاں ہر بندے دا دل کردا ہے کہ ممی کدے نہ کدے کرامت کو وکھاواں. ہر بندے دل کردا ہے کہندا ممی پیر بنا تے کرامت وکھاواں. او فلاں پیر دی گل سنی انہیں کرامت وکھائی, یار بڑی پاور ہے بڑی طاقت اندے کول. کوئی رب مینوں بھی کوئی پیر بناوے نا تے کرامت ممی وکھانی ہے. جن دے کول کچھ بھی نہ ہوندا کرامت وکھاون اوندا بھی دل کردا ہے. گل ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ ایویں کو اندروں ویلا ہے مڑ بھی کرامت وکھاون دل کردا ہوندا بھی. اج ایسی رب کول کوئی دعا منگے یا اللہ مینوں پیر بنا چھڑ, مینوں اپنا ولی بنا دے. اون دے وچ بھی کوئی دنیاوی غرض ہوندی بھلا کی یا اللہ مینوں پیر بناویں نا پاور دے اینوں تے میں چنگی طرح پوچھا گا مڑ چنگی طرح نوا. توجہ کیتی جے جب کیا خدا سبحان اللہ. اللہ پاک عالم الغیب اللہ جاندا بھی تو اندروں کیڑی ولایت منگدا پیا, تو اندروں پیری کیڑی منگدا پیا ہے. تد کر کے اسی کسے کھاتے لگ دے. ہن اعلیٰ حضرت کول انج دا ویلا ملنگ تھلنگ آ گیا تے کہنے لگا احمد رضا 10 روپے دے نہیں تے میں تیرا مکان پٹھا کروں. اللہ حضرت فرمان لگے بیلیا تو 10 روپے نہیں 20 لے, پر آج جڑی غیر شرعی گل ہے نا اے نہ کر. غیر شرعی گل ہے نا نہ کر 20 لے اللہ. وہ کہنا نہیں میں 10 روپے دے میں مکان پٹھا کروں. اینی گل ہوندی پئی کر ماں جی نے سن لیا. ماں جی کہنے لگی پتر احمد رضا انہاں فقیراں نال نہیں الجھیدا, 10 روپے دے پراں انہاں نال نہیں ایویں الجھیدا ہوندا. اللہ حضرت پھر کہنے لگے ماں جی گل تاڑی ٹھیک ہے, میں انہوں 10 دی بجائے 20 دینا, لیکن غیر صحیح گل تے نہ کرے, شرع دے خلاف گل کر رہے ہیں, انج باس مباسا ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت دے بڑے صاحبزادے مفتی اعظم چھت تو تھلے ڈگ پہ, بچپن دو بچے سن, چھت تو تھلے ڈگے نا جی تے کار شور مچ گیا. کہنے کہ احمد رضا تم کہندے نہیں سی پہ فقیراں نال نہیں الجھیدا, اے بیٹا ڈگ پہ آئی. اللہ حضرت آپ دا عقیدہ توحید کنا پختہ ہے. آپ کہنے لگے اماں جی یہ تو ایک میرا پتر انج دے 1000 پتر ہو سارے ٹوٹ جان, لیکن میں پھر بھی سرکار دے دین تے کوئی کمپرومائز کرنا, پھر بھی دین تے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ان دی گل غیر شرعی ہے 20 لے لوے لیکن غیر شرعی گل. وہ پھر بابا اتھے اڑے گا کہنا بابا 10 روپے دے نہیں میں تیرا مکان پٹھا کروں ہی. ان دی گل اتھے ہی آئی, سوئی اتھے ہی آئی. اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ نے فرمایا چلو ان دی تے پہلے سوئی ہٹائیے نہ پہلی. اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر جو جتی لائی تو جتی نے پٹھا کر چڑیا. فرمایا تو اندے کر مکان بعد جب پٹھا کری تو پہلے جتی انہوں تے صدہ کرنا. نہیں توجہ کی تھی یار کیڑی گل جنے دی گل ہوئے تے جنے طرح تے سونا بابا دب کے کہہ سبحان اللہ. فرمایا مکانو ہاتھ پا مکانو تو پٹھا کرے صدہ کرے, اے بات ہی گل ہے. پہلے تو احمد رضا دی جتی تا صدی کر کے دکھانا,
لے او ملنگ تلنگ دل لاندہ رہی لیکن احمد رضا دی جتی نہیں ہلا سکے آپ کی کہتے ہیں سبحان اللہ او سونے و مسلمانوں اسی اس احمد رضا دے مانیا ایویں نہیں بریلوی ہون تے فخر کر دے ایویں نہیں ساڑا سینہ چوڑا کسے کالتے چوڑا ہے جڑے احمد رضا دی او جتی نہ ہلا سکے او احمد رضا کی بھی ہل سکتا ہے آپ کے کہہ رہا سبحان اللہ جری آخری گال چل دی پی علی مکی نہیں ہے نا کہ مولوی صاحب نے آخری گال کا کہ اور چھیڑ لیں آخری گال علی وہی ہے آپ کیا کہہ رہا سبحان اللہ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے اپنے شاگردانوں اور پوری امت مسلمانوں آپ تنبیہ کردے ہیں فرماندے نے وہ بیلیو اے جڑی سرکار دی حدیث پاک ہے نا کہ قیامت والے دن اینج ایک جماعت جائے گی گروہ جائے گا پہلے باب آدم کل پھر حضرت نوح کل حضرت ابراہیم کل حضرت اسماعیل کل حضرت موسیٰ کل حضرت عیسیٰ ہے نا بڑی لمبی حدیث پاک ہے نا گال سنی ہوئی جی کدے لگے بندے ہو بھائی لب دے بنیا کن حضور نو لب دے بنیا اللہ حضرت نے بڑی سونی گال کی تھی فرمایا بیلیا جڑا تو قیامت والے دن جا کے حضور نو جو لب بنائی آج لب کھان نہیں توجہ کی تھی جی قیامت والے دن جو جا کے حضور نو لب بنائے آج لب قیامت والے دن لبیا تے کیا لبیا نہیں توجہ کی تھی یارہ تسے یارہ اور میں اردو شروع کرتا پھر قیامت والے دن لبیا تے کی لبیا او قیامت والے دن تے غیر بھی لبن گے ہاں جی غیر بھی لبن گے قیامت والے دن تے غیر بھی لبن گے لبنا ہی تے آج مدینے والے نو لب جڑا آج لبے گا بس وہ بچ جائے گا ایویں نہیں اللہ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا اگر جڑا قیامت والے دن لبنا ہے آج لب آج ویلا ہے لبن تے جڑا آج لب گیا وہ بچ گیا دب کے کو سبحان اللہ جڑا آج لب گیا وہ لو ایندے تے میں حدیث پاک جی عرض کرنی بس وہ حدیث پاک دل دی تختی تے نوٹ کرنی اپنی گل پوری ہو گئی اعلی حضرت علی رحمہ آپ نے اس حدیث پاک نو کوٹ کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ہے یہ توجہ سارے دی ہوئی تے حدیث شروع کردا سرکار دی بارگاہ دے وچ ایک چھوٹا جنا بچہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے وچ آیا کرن بچپن آئی چھوٹے جنے بچے آئے انہوں دل دی تختی تے نوٹ ہی کرنا ہے تے اعلیٰ حضرت دی گل ہی یاد رکھنی ہے بھی جڑا آج حضور نو لب گیا وہ بچ گیا حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جنے بچے آئے اپنے چاچے دی انگل پھڑ کے تو حضور دی محفل دے وچ آیا جایا کرن چونکہ بچے آئے چھوٹے تے اور کام تے کوئی کر دے نہیں آئے او تے بس بے کے تو ٹکی ٹکی لگا کے سرکار دا چہرہ تک دے ہے بس بد دعا دا مکھڑا تک دے ہے او چہرہ جڑے چہرے دے رب قسمہ کھاندا بس چھوٹا جنا بچہ انج دیکھیا کرے محفل دے وچ آیا جایا کرے آدھے چاچے دے نال لیکن انہوں بچے نو چاچے دا نہیں پتا بھی چاچا کی شے آندہ محفل دے وچ لیکن منافق ہا تو چاچا کلمہ پڑھے ہوئی محفل دے وچ آندہ لیکن اندرو او سچا بیٹھے ہو اندرو لچا ہایا سچا نہیں آ تے او دی انگلی پھڑ کے تے حضرت عمیر بن سعد حضور دی بارگاہ چ آمن لیکن اے بیلی بس تک 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 کے اندے تے رنگ عجیب چڑھ گیا بیٹھے ہو اللہ کرے محمدی رنگ نصیب ہو ونجے یارا جدو اندے تے رنگ چڑھ گیا ہون جملہ سنیا جی اینو چاچے دا نہیں سی پتا بھی چاچا اندرو کی شے تے چاچے نو اندی سور نہیں سی بھی اندرو ہون ایک ہی بنیا بندہ ہے اندی سور نہیں سی روزانہ آیا چاہے کن حضور دی بارگاہ دے وچ ایک دن انج دا دن آیا چاچا نہ آیا تے حضرت عمیر بن سعد چھوٹا جنہ بچہ کل ہی حضور دی بارگاہ دے وچ آگئے جدو سرکار دی بارگاہ دے وچ آیا نا تے آ کے بیٹھے تے سرکار دی زیارت کی تھی حضور نے بیان فرمایا آج سرکار نے قیامت دا ذکر فرمایا قیامت دا
قیامت دا ذکر فرمایا محفل ختم ہوئی حضرت عمیر بن سعد تو اٹھے واپس چلے گئے سیدھے چاچے دے کول گیا ہوں حضرت عمیر چاچا اے بچے نہیں سے پتا میرا چاچا کیش ہے چاچا کیش ہے سیدھا چاچے کول گیا جا کہنے لگا چاچا آج تسی تے گئے نہیں ہو نا حضور دی محفل وچ میں گیا آج حضور نے قیامت دا ذکر کیتا ہے تے آج حضور نے قیامت دا ذکر انج کیتا ہے بھئی سانو انج لگیا جویں اسی اپنی اکھاں نال قیامت ویکھدے پئے ہاں انج حضور نے بیان فرمایا ہے انج جدو اس پتیجے نے بچے نے چاچے نو گل سنائی اون نے اندروں ابال اگیا بغض جو اندر منافقت آئی کلے بیٹھے آئے کہنے لگا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر کہنے لگا بھئی جے محمد سچا ہے نا پھر اسی تک ہوتے ہیں تو بھی پیڑے ہیں ماشاءاللہ جدو چاچے نے انج دی گل کیتی تے حضرت عمیر اکھاں کھولیاں کیونکہ اندے تے رنگ اور چڑھیا بندہ ہے نا انج دی گل کیتی بچہ حیران کہنے لگا چاچا آپ تو کی گل کیتی جا رہے ہیں کہنے لگا ہائی ہے اگر یہ سچا تو پھر اسی تو کھوتے نال پیڑے ہیں مطلب کی سی اب یہ سچے نہیں گئے آہی کہنا مطلب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے پتیجے کہنے لگے چاچا یا امی او میرے چاچیا واللہ اللہ دی قسم ہے انکا کنتا احب الناس اے ہون تک ساری دنیا تو ود کے مینوں تو پیارا لگدا سیں اے ہون تک بیٹھے ہو اے ہون تک ساری دنیا تو ود کے تو مینوں پیارا لگدا سے کیوں تو انگلی پھڑ کے مینوں اوتھے لے کے جاندا رہیا ہے تیری انگلی پھڑ کے میں مدینے والے دی محفل جاندا رہیا ہون تک تو مینوں پیارا لگدا سے لیکن چاچا ہون ساری کائنات تو ود کے تو مینوں پیارا لگی جا رہے ساری کائنات تو ود کے تو مینوں برا لگ رہے چھوٹا جنا بچہ ناری بچہ کہنے لگا چاچا ایس ٹائم میں دو راہ تے کھڑا ہو گیا تیری گل سن کے دو راہ تے کھڑا ہو گیا تیری گل سن کے کیڑی تو دیکھو دو راہ نے بھائی ہن اے دو راہ اینا جملہ سن کے دل خیال آندا بھی شاید ان اے گل کیتی ہوے یا کرو ہوے گا بھی یا میں تیرے ورگا ہو جاواں تے یا پھر میں حضور دے کول چلا جاواں آہی دو راہ نے نا نہیں اس حضرت عمیر اس بچے دے میں ایمان دی محبت تو صدقے جاواں ان اے راہ نہیں دو راہ اور دسے کہنے لگا چاچا میں دو راہ ماں تے کھڑا ہو گیا تیری گل سن کے کیڑے دو راہ بھائی کہنے لگا ایک تو راہ یہ ہے بھی تیری گل میں لکا جاواں جڑی تو بکواس کیتی ہے تیری گل میں لکا جاواں جا کے اللہ دے محبوب نو نہ دسا پھر تے میں خیانت کراں گا اللہ تے او دے رسول دے نال اے خیانت کراں گا تے یا پھر دوجا راہ ہے جا کے میں حضور نو تیری گل جا کے گل دس دیواں پھر جڑا کچھ ہو ویکھی جاؤ جا کے دس دیواں یعنی ایک گل تے راہ ہے ہی نہیں بھی میں تیرے ورگا ہو جاواں او تو جانا بند کر دیواں اے تے راہ ہے ہی کوئی نہیں نا اے تے بوا ہی بند ہے دو راہ نے تیری گل جا کے میں دساں کہ نہ دساں اے دو راہ نے وجہ نہیں کیتی تسی سارے نے دب کیا خود سبحان اللہ حضرت عمیر بچے نے جو اے آکھیا نا تے او چاچا بولیا چونکہ منافقہ کہنے لگا ادا کر بھی تو جا چلا جا کے جڑی گل دسنی جا کے دس دے تو چھوٹا جنا بچہ ہے تے میں بڑا ماں تو بھی کلمہ پڑھنا میں بھی کلمہ پڑھنا تو بھی جا کے ہوتے بہنا میں بھی بڑھنا تیری گل ہوتے کنے سننی ہے لیکن اے ہوندی پولا ہی کملیا اے کسی نمبردار دا ڈیرا نہیں ہے لجپال کریم نبی دی بارگاہ ہے ایتھے بچہ ایتھے تے کوئی جانور آوے وہ بھی خالی نہیں مڑدا ایتھے تے ککھاں دی بھی قدر ہے لکڑی دے بنے ہوئے ستون دی بھی قدر ہے ایتھے تے ذریعہ دی بھی قدر ہے اے ہوندو پولا ہی منافق آئی نا کہنا جا جو جے دل کر دائی فکل ما شیطا کہنا جو تیرے دل کر جا کے تو گل کر جا کے حضور دی بارگاہ چ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بچے ہے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے اسا تے نوجوان ہے نا اسا تے جوان ہے اسا تے نمبردار دے سامنے نہیں کھڑ سکدے اسا تے ڈالے دے سامنے نہیں کھڑ سکدے اسا تے اپنے رشتہ داراں دے سامنے نہیں کھڑ سکدے چھوٹا جنا بچہ ہی حضور دے کول آ گئے آ کے سلام عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چاچے نے اللہ تے دے رسول نال خیانت کیتی ہے میں تہاڈی بارگاہ دے وچ کھڑے ہو کے
رب دی قسم کھا کے کہنا کہ یا رسول اللہ میں اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی تے اللہ دے رسول دی بارگاہ دے وچ اظہار کرنا کہ میں آدھے چاچے تو بیزار ہاں، میں آدھے چاچے نو چھڑیا. ساڑھے کول تو چاچے نہیں نہ چھڑ ہوندے حضور واسطے دین واسطے ساڑھے کول تو نہ چھڑ ہوئے. حضرت عمر کہندے نے میں تو انہوں گواہ کر کے کہنا اللہ دی بارگاہ وچ بھی تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ میں اپنے چاچے تو دب کیا کہو چاچے تو اے اللہ حضرت دا پیغام ہے غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم انہاں دے نال چلنا ہے تے غیراں تو اسی تعلق توڑنا ہے. بیٹھے ہو سجنہ نال تعلق جوڑنا ہے تے غیراں نال تعلق تے جڑا ہر پاسے جوڑ کے رکھے اے ایمان نہیں سونے ہو. ایک چھوٹے بچے نعرہ ماریا یا رسول اللہ میں چاچے تو بیزار ہاں. سرکار نے فرمایا فقالا ماذا قالا تو من دس بھی انہیں آکھیا کی ہے تیرے چاچے نے. حضرت عمر نے ساری گل تا چھڑی یا رسول اللہ انہیں آ گل کیتی ہے. جدو حضرت عمر چھوٹے بچے نے گل کیتی نا تے اس محلے دے کچھ لوگ وچ بیٹھے عرض کیتی یا رسول اللہ بچہ چھوٹا وہ بڑا بندہ ہے تے بچے دی گواہی بھی قابل قبول ہے نہیں ہے تے سونیا چھوٹا بچہ ہے تے بچے دی گل سن کے تے ایویں وہ تے اپا ایکشن نہیں نہ لے سکدے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ادو سرکار دی بارگاہ دے وچ او بچہ کھڑا ہے ادو او دا چاچا بھی حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا. جدو گل پیش ہو چکی تے چاچا جلدی بولیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ دی قسم میں انج دی گل نہیں کیتی. بیٹھے ہو سرکار دی حدیث پاک پوری ہے. سرکار نے فرمایا کہ منافق دی علامت ہے کہ قسمہ قدم قدم تے قسمہ کھائے گا تے جھوٹیاں قسمہ کھائے گا. انہیں آندے جھوٹی قسم کھا دی تھی تے حضور دی بارگاہ قسم کھا دی. منافق آئی مومن نہیں آئی. جڑا مومن آئی وہ تو حضور دی بارگاہ جھوٹ بولدا بھی نہیں آئے نا کیونکہ جھوٹ اس بارگاہ چ بولیا جاندہ ہے جڑے بارگاہ دے وچ کو لائی کو نمبردار فیصلہ کرنے والا بے خبر ہوئے. جتھے بے خبر ہوئے اے تے سونا نبی ہوئے جہاں زمین تے کھڑا ہوئے تے عرش برین دی بھی خبر رکھ دے. عرش برین تے چلا جاوے تے زمین دی خبرہ بھی اے تے جھوٹ چل نہیں سکتا. انہیں آندے ہی قسم کھا دی یا رسول اللہ میں گل نہیں کی تھی اللہ دی قسم ہے میں گل نہیں کی تھی. یا انہیں آگے قسم کھا دی. یہ بچہ بڑا پریشان ہو گیا. یہ دی گل تھوڑی جنی اگنور ہوئی نظر انداز اس بچے دی گل ہوئی. یہ بچے دا عقیدہ او دے ایمان دی او دی عظمت و سلام ہے. بچہ او تو سیر تے ہویا او تھے جا کے آسمانہ والے انہیں چہرہ اٹھا لیا. بیٹھے ہو اللہ نال مخاطب ہویا عرض کی تھی مالکہ تو بہتر جانا حقیقت کی ہے. مالکہ جے میں تیرا بندہ جھوٹا چھوٹا بچہ ہے مالکہ جے میں جھوٹا آج اس بارگاہ تو میں نو جھوٹا کر دے تے میں سچا تے مالکہ میں نو آج سچا بھی تو کرے تھے. جھوٹا تے میں نو جھوٹا کر تے جے سچا تے میں نو سچا بھی کر. بس انہیں درد نال رب دی بارگاہ چ حضرت عمر نے عرض کیتا. ادو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرت ہو آگئے. سورہ توبہ دی ایت نمبر 56 لے کے آگئے. آگے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چل سنوا چڑھے یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم. حضور فرماتا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوبہ تیری بارگاہ دے وچ آ کے جھوٹیاں قسماں کھاندنے اسی تیرے محبوبہ نہیں ہے تیرے نہیں گے او بیلی سچا ہے. دب کیا خدا سبحان اللہ. میرے قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایویں نہیں کلی کلی جا کے گلی گلی کریا کوچے کوچے جا کے ایویں نہیں گل کر دے. او مالکہ دے واسطے نکل آؤ سائی کانڈ نہیں لگن دے دے جے. مالک سائیں اپنے چان آلیاں دی کانڈ لگن دیں دے اس بچے دی کانڈ لگن دیتی ہے. توجہ کرو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ای فرماندے نے جرا قیامت والے دن جا کے تسے حضور لبنا ہے آج حضور لبو آج ویلا ہے آج حضور لبو. دب کیا خدا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا پیغام اور آپ دی نسبتنا تمام علماء کرام مفتیان حضرات ایٹ اے ٹائم سارے
ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਯਕ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਲਿਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਫੱਸਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਦਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁਫੱਕਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਅਦੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਅਦੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ کہ گنبد خضرا دے سامنے پرانے دور دے دو درخت ہی گنبد خضرا دے سامنے کسی شاعر لکھن والے نے جدو شعر لکھیا اس نقشے نو کھچیا اے دے سامنے گنبد خضرا تے سامنے دو کھجوراں نے جدو شاعر دی اکھ بڑی ڈاڈی ہوندی ہے او یا منظر سامنے آوے تے فوری اس منظر نو کیچ کردا ہے فوری اس منظر نو نقشہ کھچدا ہے فوری طور تے شاعر نے نقشہ کھچیا کی اے جڑے دو درخت نے گنبد خضرا دے سامنے کھڑے کہ کردا ہے شاعر کہ یہ کب ہیں یہ درخت شاہ گنبد شاہ والا کے سامنے کب ہیں یہ درخت وہ کہندا ہے درخت گنبد خضرا دے سامنے جڑے کھڑے نے درخت نہیں گئے کب ہیں یہ درخت گنبد شاہ والا کے سامنے مجنو ہو جیسے کھڑا خیمہ لیلا کے سامنے سبحان اللہ لیلا دے خیمے دے سامنے مجنو نہیں کھڑا ہوندا کہنے لگے گنبد خضرا دے سامنے ہمیں درخت مجنو بن کے کھڑے نے انجر کلام لکھیا اللہ حضرت کول آ گیا داد لین واسطے بھی داد شاد لبو گی واہ بیلیا بڑا تو شیر لکھ چھڑے اور درخت نہیں منیا یہ مجنو کھڑے ہے کدے سامنے خیمہ ہے لیلا دے سامنے اللہ حضرت دے سامنے جدو کلام ہے آپ ناراض ہو گئے میں یاد تو کلام لکھیا ہے آپ ناراض ہو گئے بیلی ڈر گیا کہنے لگے حضور ایک کلام صحیح نہیں ہے فرمایا تیری جرت کی میں ہوئی تو انہوں تے چلو مجنو کہہ لیا تیری جرت کی میں تو گنبد خضرا نو لیلا دا خیمہ کیا ہی ہوئے کتے گنبد خضرا کتے لیلا دا خیمہ تو سرکار دے گنبد نو لیلا دا خیمہ کیا ہی تیرا شیر صحیح نہیں ہو اچھا جی پھر تسی اصلاح فرماؤ اللہ حضرت پھر خالی نہیں سی مڑن دیں دے آپ نے پھر اصلاح فرمائی فرمایا تیرا پہلا مصرع صحیح ہے دوسرا مصرع صحیح نہیں ہے شیر مکمل انج ہوندہ ہے کب ہیں یہ درخت گنبد شاہ والا کے سامنے اگے خیمے خومے لیلا لولا دی گال نہ کر رہے پھر حضور دسو کی فرمایا کب ہیں یہ درخت گنبد شاہ والا کے سامنے قدسی ہو جیسے کھڑے عرش اولا کے سامنے یہ ڈاوڈا تے گراف تے سمجھونا یارا دب کیا خدرہ سبحان اللہ اے اعلیٰ حضرت جنا جی اے اعلیٰ حضرت جنا جی یقین جانو کسے بھی پہلو تے مکمل گال نہیں ہو سکتی کسے بھی پہلو تے مکمل گال نہیں ہو سکتی اتنے بڑے ڈاڑے اعلیٰ حضرت اللہ پاک وہ سونے احمد رضا دی نسبت وے سانو قبر وے حشر نصیب فرما دے وے وما علیہ الا البلاغ